ایک 21 گھنٹے کی جو نشست وقفے کے ساتھ نشستیں ہوتی ہیں، اس میں بات آخری لمحات میں آ کے رکی. کیوں رکی؟ اس بارے میں جہاں بہت سی سازشیں، بہت سی افواہیں سر گردش ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بات وہی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی امریکہ کی قربت ہو جائے یا کوئی کسی قسم کا ایسا معاہدہ مستقل ہو جائے کہ جس کے بعد جو ہے وہ اسرائیلی جارحیت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ یہ معاہدہ نہ ہو پائے. کسی حد تک وہ کامیاب ہوا، لیکن اس کی ناکامی وہاں ہوئی جہاں مذاکرات میں کوئی تعطل نہیں آیا. مذاکرات اس نشست کے بعد بھی آج تک چلتے آ رہے ہیں. دوسرے راؤنڈ کی اب مذاکرات کے باتیں ہونے لگی ہیں. آپ کہیں کہ جی اسرائیل اب خاموش ہو کے بیٹھ کے اور اپنی سازشیں نہیں کرے گا، تو وہ تو کر رہا ہے. اس کی جو اثرات ہیں وہ لبنان میں نظر بھی آ رہے ہیں کہ وہاں چاہے صدر ٹرمپ کے کہنے پر بٹھایا بھی گیا، لیکن وہاں بھی کوئی جو ہے معاملات جو ہے وہ سدھرے نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بار بار جو ہے اس معاہدے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ پہلی نشست میں کیوں نہیں ہو پایا، تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو جوہری ہتھیار ہیں وہ تلف کرنے میں یا ان کو روکنے میں جو ہے وہ ایران تیار نہیں ہے. جبکہ ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ جناب ہم جو ہے صرف میزائل پروگرام اپنا جو ہے اس کو جاری رکھیں گے، لیکن ہم ایٹمی پروگرام نہ ہم پہلے کرنے کے لیے تیار تھے نہ اب ہم کوئی کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود تو حقیقت میں دیکھا جائے تو جوہری ہتھیار بہانا اور ابنائے ہنمت جو ہے وہ نشانہ ہے.